السلام علیکم۔ مولانا رومی کا قول۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ وقت کتنا ہی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو اور پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا ہے، دوسرے میں بیماری۔ کھانے میں گرتے وقت پہلے بیماری والا بازو ڈالتی ہے، لہٰذا پوری ہی کو غوطہ دے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جائے تو رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات رنگ صحبتوں پہ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، رب نہیں۔ چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، شاید تم لوگ علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ کھانا ایک جگہ جمع ہو کر اور اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، وہ تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ ہم روز گناہ کرتے ہیں، وہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ ہم مجبور اپنی عادت سے ہیں، وہ مشہور اپنی رحمت سے ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسے کہ پھولوں کی مالا میں رہ کر دھاگا بھی خوشبو دینے لگتا ہے۔ ناظرین، بیمار ہو کر جلدی ٹھیک ہو جانا اللہ کی رحمت ہے۔ پرندوں کا صبح سویرے شور کرنا رزق کی تلاش کا سبق دیتا ہے۔ بغیر محنت کے کسی کام کا آسان ہو جانا اللہ کی مدد کی علامت ہے۔ بار بار مسجد کا خیال آنا ایمان کی تازگی ہے۔ رات کو جاگ جانا تہجد کی توفیق کی علامت ہو سکتا ہے۔ بار بار صدقہ دینے کا خیال آنا بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ کسی کو معاف کرنے کا دل کرنا بڑے اجر کی علامت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی اس ادا پر خوش ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھائے تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے، یا پانی پیے تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے۔ جس شخص کو نصیحت کی جائے، خواہ وہ منصب میں بڑا اور علم میں زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ غصہ کرنے اور الجھن محسوس کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر نصیحت قبول کرے۔ سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے، اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے۔ اچانک دل گھبرانا اللہ کی یاد کی طرف اشارہ ہے۔ گھر میں چھپکلیوں کا زیادہ ہونا گندگی اور نحوست کی علامت ہے۔ بغیر وجہ کے سکون محسوس ہونا رحمت کا اثر ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقع کر کے خریدتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو اس کے بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ الفاظ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں جو تھپ تھپانے یا تھپڑ مارنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں
جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جن میں پہنچ نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ انسان اپنے آپ سے تو لڑ سکتا ہے لیکن اپنی قسمت سے نہیں لڑ سکتا۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ وقت دکھائی نہیں دیتا لیکن دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ اچانک راستہ آسان ہو جانا دعا کا اثر ہو سکتا ہے۔ بیمار ہو کر صبر آنا درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ بغیر بتائے کسی کا کام ہو جانا اللہ کے نظام کی مثال ہے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا جاتا ہے تو جب رسی کو کھینچتا ہے نہ تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ کسی کی بات دل کو لگ جانا نصیحت کی قبولیت ہے۔ بغیر کسی فائدے کے نیکی کرنا اخلاص کی علامت ہے۔ کسی کی زندگی میں آپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کی گنجائش ہو تو پھر وہاں آپ کا ہونا بیکار ہے۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو وہیں ختم کر دو، ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں۔ یہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ دعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ دعا کی مثال تو دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔